نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے سورہ ملک ہر رات تلاوت کی منعہ اللہ عز وجل بہا من عذاب القبر، اللہ تعالیٰ اس سے قبر کا عذاب روک لے گا۔ وَكُنَّا فِي عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسمیها المانعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہم اس سورت کا نام المانعہ لیتے تھے، یعنی قبر کے عذاب سے روکنے والی۔ وَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُورَةٌ مَنْ قَرَأَ بِهَا فِي لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطَابَ۔ بلا شبہ اللہ کی کتاب میں یہ ایک ایسی سورت ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے گویا کہ وہ بہت سارا قرآن کا حصہ تلاوت کرتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ امام نسائی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں نقل کی ہے، مستدرک حاکم میں بھی یہ روایت موجود ہے اور اس کی سند حسن ہے، قابل قبول ہے۔ سورہ ملک کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ سے بھی فضیلت ثابت ہے۔ ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں ایک 30 آیتوں والی سورت ہے، یہی سورہ ملک۔ فرمایا کہ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تشفع لصاحبها، یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے ہاں سفارش کرے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، امام حیثمی نے الزوائد میں یہ نقل کی ہے کہ جو شخص یہ سورت تلاوت کرتا ہے کل قیامت والے دن اس کے حق میں یہ اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گی، یعنی تکرار کرے گی اور اپنے پڑھنے والے کو اللہ کے ہاں بخشش دلوائے گی۔ اس کی سند بھی صحیح ہے۔ ایک تیسری حدیث مبارکہ ہے، وہ بھی ترمذی شریف کی ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ امام علامہ البانی رحمہ اللہ نے یہ روایت اپنی السلسلہ الصحیحہ میں بھی نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک لازمی پڑھا کرتے تھے۔ یہ 4 احادیث مبارکہ ہم نے پڑھی ہیں جن میں سورہ ملک کی فضیلت ہمارے سامنے آئی ہے۔ اتنی فضیلت والی یہ سورت ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور ہی مفسر قرآن کے نام سے ہیں، یہ روایت موقوف بھی ثابت ہے اور مرفوع بھی ثابت ہے۔ یہ جو آج ہم نے پڑھی ہے یہ روایت موقوف ہے، یہی روایت مرفوع بھی ثابت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان بھی ہے۔ یہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ سورت پڑھی ہے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں اسے المانعہ کہتے تھے۔ المانعہ کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے عذاب کو روک دینے والی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اب قبر کا عذاب تو اس کے عقیدے کی بنیاد پر ہی رکے گا۔ اگر کوئی غیر مسلم یہ مسئلہ سن لے اور وہ اس سورت کو تلاوت کرے اس کے لیے تو یہ رعایت نہیں ہے۔
یہ صورت پڑھنے کے ساتھ ساتھ آدمی کا عقیدہ بھی اس صورت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے، اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے کر آتے ہیں۔ یہ 30 آیتوں والی صورت یہ بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ اگر اس صورت کی تلاوت کی وجہ سے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لے تو یہ ہمارے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے۔ قبر کا عذاب یہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ سوائے جن و انس کے دنیا کی ہر مخلوق جسے قبر کا عذاب دیا جا رہا ہے اس کی چیخ و پکار سنتی ہے۔ قبر کا جو عذاب ہے یہ بڑا بھیانک ہے۔ جو آدمی دنیا سے جاتا ہے اگر نیک ہے تو قبر جنت کی پہلی منزل ثابت ہوتی ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، حد نگاہ تک قبر اس کی وسیع کر دی جاتی ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اللہ ایسا ہی معاملہ ہمارے ساتھ فرمائے، اور اللہ نہ کرے ایسا شخص جو اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے جا رہا ہے، پھر قبر میں اس کے لیے جو عذاب تیار ہوتا ہے، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ قبر اس مردے کو بھینچتی ہے ایسے کہ اس کی دائیں طرف والی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف والی دائیں طرف نکل آتی ہیں، ایسے بھینچ دیتی ہے۔ اور جو فرشتے قبر میں اس کے سر پر گرز مارتے ہیں اس کی چیخ و پکار سوائے جن و انس کے تمام مخلوقات سنتی ہیں۔ تو یہ قبر کی گھڑی بھی بڑی مشکل ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تشہد میں ایک دعا ہمیں سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ یہ دعا ہم پڑھا کریں کہ اے اللہ میں تجھ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جہنم۔ پہلے قبر کا تذکرہ ہے، بعد میں جہنم کا تذکرہ ہے۔ اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے بھی پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ۔ اے اللہ میں مسیح الدجال کے فتنے سے بھی پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ۔ اے اللہ جو زندگی کے فتنے ہیں ان سے بھی، اور جو مرنے کے فتنے ہیں، جو موت کی سختیاں ہیں اور ان کے جو فتنے ہیں، اے اللہ ان سے بھی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت لازمی کیا کریں۔ یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے، آپ چند دن کر کے دیکھیں، یہ آپ کا معمول بن جائے گا۔ آپ پھر اتنی دیر تک سوئیں گے نہیں جب تک آپ سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہیں کر لیں گے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو ہمیں عذاب قبر سے پناہ دلائیں گی، محفوظ رکھیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی تلاوت معمول کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔